السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو الحارث کون تھا اور میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے جسد خاکی کی حفاظت کرنے والا شیر کہاں سے آیا تھا، اور اس شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیا کیا جب اس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی، اور کس طرح اس شیر نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت، عقیدت اور وفاداری کا اظہار کیا۔ اس ایمان افروز واقعہ کو تفصیل سے سننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیں، اور اگر ہو سکے تو غم حسین میں چند آنسو بھی بہا لیں۔ خدا کرے کہ یہی غم حسین ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے، آمین۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام آپ نے ابو الحارث رکھا۔ دوستو، حارث عربی میں شیر کو کہا جاتا ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس کا نام ابو الحارث رکھا۔ دوستو، یہ شیر امام حسین علیہ السلام کے پاس کیسے آیا؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب مولا علی نے ان سے سبب پوچھا تو کہنے لگے، یا علی، ایک شیر آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ دوستو، یہ بات ابھی جاری ہی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کو سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو شیر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر وہ شیر مولا علی کے سامنے اپنی زبان میں فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس شیرنی نے عرض کی، یا علی، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ رہے۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا۔ اس شیرنی کی درد بھری فریاد سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، اور میں یہ بچہ اس کے سپرد کروں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ مولا علی نے اس شیرنی سے فرمایا، میرا ایک بیٹا جس کا نام حسین ہے، اس سے زیادہ یتیموں سے پیار، محبت اور حسن سلوک کرنا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد مولا علی نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے حسین، اس کو ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور آپ نے فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد امام حسین اور اس شیر کے بچے میں ایسی دوستی ہوئی کہ وہ ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس بچے کو امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر کا بچہ بڑا ہوا اور جوان ہو گیا تو اس وقت کچھ لوگ مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس کو آزاد کر دیا جائے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر مولا علی اپنے گھر کی طرف تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے کہ کہیں جانے انجانے یہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ دوستو، یہ بات سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زاروں کتار رونے لگے، کیونکہ آپ نے اس شیر کو پالا تھا اور آپ کو بھی اس سے والہانہ محبت تھی۔
لیکن اس کے باوجود قربان جاؤں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مولا علی کی طرف دیکھا تو آپ مسکرانے لگے اور مولا علی کی گردن میں باہیں ڈال کر پیار سے کہنے لگے، اے بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ بابا جان، آپ مجھے صرف آج کے دن کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ شام ہو رہی ہے اور جب کسی کو گھر سے نکالا جاتا ہے تو شام کو نہیں بلکہ روشنی میں نکالا جاتا ہے۔ آپ باہر دیکھیں، اندھیرا ہو رہا ہے، اس اندھیرے میں یہ کہاں جائے گا؟ مولا علی نے امام حسین کو سینے سے لگا لیا اور انہیں ایک رات کی اجازت دے دی۔ جب رات کو تہجد کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر ابو الحارث امام حسین سے عرض کرنے لگا، اے مولا حسین، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ بات سن کر ابو الحارث عرض کرنے لگا، اے مولا حسین، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم ہے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث سے وہ شرط پوچھی تو وہ کہنے لگا، اے مولا، میری زندگی میں میری آپ سے ایک ملاقات ضرور ہو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس شعر سے کہا کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سن کر چلے آنا، اس وقت تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت ابو الحارث عرض کرنے لگا، میرے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ آپ؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ ابو الحارث نے عرض کیا، تو کیا آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ابو الحارث سے فرمانے لگے، نہیں، سنو اے ابو الحارث، اس وقت تمہیں آواز میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا دیں گی۔ پیارے دوستو، آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر 10 محرم الحرام کو کھڑے ہو کر حضرت بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور اس سے فرمایا کہ تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور جا کر بادشاہی کرو۔ اس طرح ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب صحرائے کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس اور شدت غم سے نڈھال مظلوم امام کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا کے اندر ایک شور و غل پیدا ہو گیا۔ یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو مظلوم امام کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد ملعون کہنے لگا، امام حسین کی لاش کو معاذ اللہ پامال کیا جائے اور ان کے مبارک جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے تاکہ شناخت ممکن نہ رہے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر خیموں میں قیامت بپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو اماں فضا بی بی زینب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، اے سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی کشتی کی ایک لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ جب وہ شیر اس صحابی پر حملہ کرنے لگا تو صحابی نے فرمایا، مجھ پر حملہ نہ کرنا اور مجھ کو اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ جیسے ہی اس شیر نے صحابی کی بات سنی تو وہ شیر اس پر حملہ کرنے کے بجائے اسے سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا عرض کرنے لگیں، اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ شیر آئے اور یزیدی امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اس طرح پامال نہ کر سکیں۔
چنانچہ اماں فضا اجازت پا کر اس کی طرف روانہ ہوئیں اور اس ٹیلے پر پہنچ کر کہ جس کی بشارت مولا حسین علیہ السلام نے کی تھی، پہنچ کر اماں فضا نے ابو الحارث کو آواز لگائی۔ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی تو چند ہی لمحوں میں وہ شیر اماں فضا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ چنانچہ اماں فضا نے ابو الحارث شیر کو پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، اب یہ یزیدی ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑانا چاہتے ہیں۔ اماں فضا کی یہ بات سن کر وہ شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کی حفاظت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر اور اپنا سر جسم مبارک کے پاس رکھ کر روتا رہا، اور جب یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے جسم کو معاذ اللہ پامال کرنے کے لیے آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہیبت ناک شیر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور شیر نے لشکر کو دیکھ کر ایک غضبناک دھاڑ ماری۔ اس سے پورا لشکر خوف سے کپکپانے لگا اور الٹے پاؤں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ واپس مڑ کر پیچھے دیکھ سکیں۔ اس طرح ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام سے آخری ملاقات کی اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس اپنے سر کو رکھ کر زار و قطار روتا رہا، اور اس طرح سے یزیدی فوج کو اپنے ارادوں میں ناکام کیا اور اپنی وفا اور محبت کا ثبوت دیا اور اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ یہ تھی شان امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی۔ اگر ان کے غلام بھی، جانور کیا پتھروں کو بھی حکم کرتے تو تمام کا تمام یزیدی لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، مگر وہ حسینی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔